محبت کا مطلب کیا؟ محبت اس کو کہتے ہیں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور اپنے محبوب کا بھی خیال ہوتا ہے، محبت۔ اور اگر کوئی کسی سے عشق کرتا ہے، محبت جب حدوں کو پار کر جائے، محبت جب شدت میں تبدیل ہو جائے، محبت جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ عشق، لوگ کہتے ہیں عشق کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کو عشق کہتے ہیں، عشق۔ اور جب عشق ہو جائے کسی سے تو عشق کرنے والا اپنا خیال نہیں کرتا، صرف اپنے محبوب کا خیال کرتا ہے۔ دیکھو عشق اور محبت میں فرق بتاؤں، جبریل نے میرے نبی سے عشق نہیں کیا، محبت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل فرشتہ ہے، محبت کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا ہر ایک کو۔ عشق کرنا یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے، کیونکہ عشق کے لیے دل چاہیے، اور جبریل فرشتہ ہے، جبریل کے پاس دل نہیں ہے تو وہ محبت کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کی محبت کی طرح اور کوئی محبت کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن سمجھانے کے لیے دیکھو جبریل کو محبت تھی، عشق نہیں تھا، کیونکہ عشق کے لیے دل چاہیے اور محبت کے لیے دل کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت تو پتھر بھی کر لیتا ہے، دل نہیں ہے مگر کر لیتا ہے۔ محبت تو درخت بھی کر لیتا ہے، دل نہیں ہے مگر کر لیتا ہے۔ محبت تو جانور بھی کر لیتا ہے، دل نہیں ہے مگر کر لیتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو دل دیکھتے ہیں، وہ دل گوشت کے لوتڑے کا نام نہیں ہے، ہمارے یہاں دل وہی دل ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور تو گوشت کا لوتڑا ہے، دل اسی کے پاس ہے جو یار کو دے دیا کرتا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جبریل کے پاس فرشتہ ہونے کی وجہ سے دل نہیں، محبت کی، عشق نہیں کیا۔ حضور سدرہ پہ پہنچے، میں سدرہ کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، ابھی اشارہ دے رہا ہوں۔ حضور سدرہ پہ پہنچے، کہا چلو جبریل، کہا چلو جبریل، حضور کہہ رہے چلو جبریل، حضور کہہ رہے چلو جبریل۔ جبریل نے کہا نہیں، جبریل نے کہا نہیں میں نہیں آتا، کہا نہیں آ سکتا، کیوں؟ آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ محبت ہے، محبوب کو ادب سے نہ بھی کہا اور اپنے جلنے کا خیال بھی ہے۔ محبت، محبوب کا بھی خیال، اپنا بھی خیال۔ عارف رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے جنہوں نے نہیں کہہ دیا، کیونکہ وہ محبت تھی، اپنا بھی خیال تھا، محبوب کا بھی تھا۔ اگر جبریل کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، نہ کہنا گوارا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیونکہ عاشق کو صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں ہوتا۔ ارے جب 14ویں صدی کا عاشق جلنا چاہتا ہے، میرے امام کہتے ہیں مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ عقل جینا چاہتی ہے، عشق جلنا چاہتا ہے۔ تو عاشق کو محبوب کا خیال ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں ہوتا۔ اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ تیرے عشق کو دیکھ کر جب تک لوگ تجھے پاگل نہ کہے، تو عاشق نہیں ہو سکتا، تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی عشق کا دعویٰ کیا، اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھیونڈی والو، جس دن یہ مسلمان عاشق بنے گا اس دن تخت و تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ جس دن یہ قوم عاشق بنے گی اس دن قوموں کی امامت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ جس دن تم عاشق بن جاؤ گے اس دن تمہارے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے نہیں ہوں گے، بلکہ تم لوگوں کو بھیک دینے والے بن جاؤ گے۔ افسوس
تو یہی ہے، ہم نے عشق کا دعویٰ تو کیا لیکن عشق کیا کس سے؟ ہیروں سے عشق کیا، عشق کا دعویٰ تو کیا مگر گناہوں سے عشق کیا، عشق کا دعویٰ تو کیا حرام کاموں سے عشق کیا، عشق رسول کا دعویٰ اور گناہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات عرض کروں، سمجھانے کے لیے بتا دوں عشق کسے کہتے ہیں۔ عشق کی پہلی نشانی، توجہ کرنا، عشق کی پہلی نشانی، محبوب کے بارے میں عاشق کو جتنی معلومات ہوتی ہے اتنی اوروں کو نہیں ہوتی۔ توجہ آپ کی، محبوب کے بارے میں عاشق جتنا جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو، نہ دیکھنے والے اویس نے دیکھنے والوں سے پوچھا، حالانکہ جن سے پوچھا ان کے عشق کا انکار نہیں، لیکن اپنی بات کی دلیل کے طور پہ آپ کوئی مفہوم مخالف اس کا مراد نہیں لیں گے، امید ہے شرافت سے سنیں گے۔ جیسا کہ عشق والوں کا وتیرہ ہے، مکھی کی طرح کام نہیں کرنا۔ عشق والے نے دیکھا نہیں اور پوچھا کہ بتاؤ، حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ تو دیکھنے والے رونے لگے، نہیں دیکھنے والا عاشق کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عاشق کو محبوب کے بارے میں سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے، عاشق کو محبوب کے بارے میں سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے، اسی لیے تو نبی کی عظمت جو صحابہ نے بیان کی وہ قیامت تک کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اول درجے کے جو عاشق ہے وہ میرے نبی کے اصحاب ہیں، ہے نا؟ اسی لیے اب آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا سا تلخ ایک جملہ، آپ اور ہم بھی حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ تو فلاں خان صاحب فلاں سارے نچنیوں کے بارے میں پتہ ہے، اس کی شادی کس خاندان میں ہوئی، پیدا کس خاندان میں ہوا، فلم کے اندر انٹری کب کی، کب ناچا، کب کون سی فلم بنائی، آپ کو سب پتہ ہے۔ لیکن ایمان والے میرے جوانوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جس سے عشق کا دعویٰ ہے ان کے والدین کا نام بھی پتہ ہے، ان کی ازواج کتنی ہے ان کا نام بھی پتا ہے، ان کی تعداد بھی پتا ہے، ان کی شہزادیاں کتنی تھی وہ تعداد بھی پتا ہے، ان کے شہزادے کتنے تھے وہ تعداد بھی پتا ہے، ان کی عمر کتنی تھی وہ تعداد بھی پتا ہے، وہ پیدا کب ہوئے وہ تاریخ بھی پتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی شان کیا یہ بھی پتا ہے۔ آج پوری دنیا بک بک اس لیے کرتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے محبوب کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم جس دن مسلمانوں کو اپنے نبی کے بارے میں پتا چل جائے اور ہر مسلمان لوگوں کو بتانے لگے کہ ہمارا نبی یہ ہے، ہمارا نبی یہ ہے، ہمارا نبی یہ ہے، یہ میں کیا کہوں، وقت کی قلت ہے لیکن اگر اجازت دے تو کہوں ہمارا نبی کیا ہے۔ آج یہ تھوڑا سا میں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہاں ہمارا نبی وہ ہے کہ حسن یوسف بھی ان کے حسن سے حسن کی خیرات مانگتا ہے، واللہ وہ کہتے ہیں خدا نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا، اسی لیے تو حضرت مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو۔ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا، اللہ اکبر۔ ان کا حسن ایسا کہ حسن یوسف بھی حسن کی خیرات مانگتا نظر آتا ہے، شرافت ایسی کہ آدم کی شرافت بھی وہاں سوالی بن کر کھڑی نظر آتی ہے، شجاعت ایسی کہ نوح کی شجاعت بھی حیرت سے حیرت کو دیکھتی بھی نظر آتی ہے، اللہ اکبر۔ معجزات ایسے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات وہاں حیرت سے ان کے معجزات کا منہ تکتے نظر آتے ہیں، واللہ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ چلے تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور وہ پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پتھروں پہ نشان قدم پڑتا نظر آتا ہے، ان کا پسینہ بھی نکلتا ہے تو بے ترتیب نہیں نکلتا بلکہ موتیوں کی طرح پیشانی پر جم جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پسینے میں اتنی خوشبو آتی ہے کہ دلہنیں مہکتی نظر آتی ہے، دلہن کو ملے تو دلہن مہک جائے اور ملے تو اس کی نسلیں مہک جائے، اللہ اکبر۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے ساری کریں تو حلیمہ کی
بکریوں کے پیچھے چلے اور جب اپنی طاقت کے مطابق سفر کرے تو جبریل بھی تھکتے ہوئے نظر آئے. جس کے ساتھ جبریل بھی نہ چل سکے یہ ان کی رفتار ہے. میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اللہ اکبر. ان کی شان یہ ہے عاجزی کرے تو بکری کا دودھ دو دے, اور جب اپنی شان محبوبیت کا اظہار کرے تو ایک مرتبہ خدا بلاتا ہے, 9 مرتبہ اپنی مرضی سے جاتے نظر آتے ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اللہ نے صرف ان کے لیے کہا انا آتینا. ایک آتینا حمزہ کے ساتھ ہے, ایک آتینا عین کے ساتھ ہے. اوروں کو عطا کیا حمزہ والا اور محبوب کو عطا کیا عین والا. حمزہ اور عین میں فرق کیا ہے؟ جس کو حمزہ والا دیتے ہیں اس کو چھیننے کا خطرہ ہوتا ہے, جس کو عین کے ساتھ عطا کرتے ہیں اس سے کبھی واپس نہیں لیا کرتے. یہ ان کو شان. اسی لیے تو جبریل بھی کہتے یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی, کہ جبریل بھی ڈر رہے کہ مجھ سے چھینا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے کبھی واپس نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ غلاموں کو دیتے ہیں تو چھین لیتے ہیں, لیکن جب محبوب کو دیتے تو کہتے پیارے ہم نے تو چیزیں پیدا ہی تیرے لیے کی ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ان کی کیا کیا شان بیان کی جائے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لباس بشر میں آئے اور دنیا پاگل ہوئی, پہچان نہ سکی, ورنہ ان کی حقیقت تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں, لوگوں کی کیا بات کریں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح بشر تھے. میں نے کہا نہیں تھے, اپنی بشر تھے لیکن اپنی طرح نہیں تھے. تو لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں مولانا ظاہر میں تھے. میں نے کہا ظاہر میں بھی نہیں تھے, کیونکہ مجھے اور تجھے دیکھ کر کوئی نمازی بھی نہیں بنتا, لیکن ان کو دیکھ کر کے انسان صحابی بن جاتا ہے, اور صحابی بنتا ہے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے. تو ظاہر میں بھی نبی اپنی طرح نہیں تھے. تو نبی کیا تھے؟ وہ تو بشر تھے, لیکن بشر تو ان کا لباس تھا. ان کی حقیقت کیا تھی؟ تو حقیقت تو کوئی جان ہی نہیں سکتا, کیونکہ صدیق اکبر کو انہوں نے کہا, کیونکہ صدیق ہر جگہ ساتھ رہتے تھے, تو لوگ یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ نبی کیا ہے, لیکن ابو بکر کو پتا ہوگا کہ نبی کی حقیقت کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. بشر کا لباس اوڑھ کر کے آ گئے تو حضرت بیدم شاہ وارسی کہنے لگے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. حضور کیا تھے؟ بشر کا لباس تو پہنا, نور کا لباس تو کیا تھے حضور؟ تو 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں, آپ کو اشارہ ملے گا کہ کیا تھے, حالانکہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. کیا تھے حضور؟ آئے تو لباس بشر میں, لیکن لباس بشر میں کوئی جا کیسے سکتا ہے؟ تو میرے امام کہتے وہ کیا تھے؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. لوگ کہتے وہ کہاں سے آئے تھے, کہاں گئے تھے, آئے کہاں سے تھے, آئے کہاں سے تھے؟ تو کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو اللہ اکبر, ان کی شان یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ نے ایسا محبوب دیا, اللہ نے ایسا نبی دیا, اور اس نبی سے عشق کا دعویٰ ان سے کیا معلوم ہے؟ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا.
ارے باطن تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ان کا، ظاہر بھی کچھ نہیں پتا. سب کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں کیا پڑھا؟ بلکہ واللہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، اگر ہم بیان کریں تو لوگ اٹھ کر کے بھاگ جائیں. ان کی شان سمجھنے کی لوگوں میں طاقت نہیں، اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے، لیکن ان کی شان عظیم ہے، بڑی عظیم شان ہے. وہ بندے اللہ کے، ہمارا ایمان ہے لیکن اللہ کے محبوب ہیں، ان کی شان کی بڑی عظیم بات ہے. دیکھنے والوں نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو محبوب جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہے، کچھ نہیں زیادہ معلومات ہوتی. نمبر دو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے. ہم کتنا کرتے ہیں ان کا ذکر؟ غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کتنا ہو رہا ہے؟ نہیں. نمبر تین، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں ہوتی، اس کی فرما برداری ہوتی. تین باتیں یاد رکھنا، محبوب کے بارے میں معلوم زیادہ ہوتا ہے. نمبر دو، ان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے. نمبر تین، اس کی محبوب کی نافرمانی نہیں ہوتی. اس کو سمجھا دوں ایک بات، توجہ کرنا، محبوب کی کیسی فرما برداری ہوتی. ایک دن کچھ لوگوں نے بابا قطب الدین بختیار کاکی کو کہا، بابا قطب سے کہا بابا قطب آپ فرید 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 کرتے رہتے ہیں، فرید کی بڑی عظمت ہے آپ کے یہاں، فرید فرید فرید، اور بھی تو مرید اور خلفاء ہیں. بابا قطب نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا جواب کبھی دیں گے، کیونکہ پیر کسی مرید کو چاہے تو دوسرے حسد کریں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کی محبت کسی کے دل میں ہو تو لوگوں کو حسد ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اوروں نے حسد کیا تھا، لیکن لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ پیر فرید کو اتنا کیوں چاہتے ہیں، فرید کا اتنا نام کیوں لیتے ہیں. ایک دن خانقاہ میں بیٹھے تھے، سردی میں، دلی کا کڑاکے کا سردی کا موسم تھا. بابا قطب نے کہا فرید مجھے آگ تاپنے کے لیے آگ چاہیے، رات آدھی گزر چکی ہے. فرید الدین سے کہا کہ مجھے آگ چاہیے. ہمارے جیسا کوئی مرید ہوتا، وہ مرید جو کپڑا پکڑ کر کے کہتا ہے فرض واجب ادا کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، یہی سب تو وعدہ کرتے تھے نا. کپڑا پکڑ کے، کپڑا پکڑنے میں تو ایسے آگے بڑھتے تھے جیسے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں، لیکن عمل کرنے میں پیر صاحب بھی جلسے سے گئے کہ نہیں گئے، فجر کی نماز غائب ہے. پیر کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہم نماز کی پابندی کریں گے. ہمارے ہاں تو سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ میں جو بیعت کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچتا رہوں گا، ہر فرض واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، نماز روزے ہر فرض واجب کو ان کے وقت، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اور بھی لوگ یہی پڑھاتے ہوں گے، کم و بیش اس طرح کے الفاظ ہوتے ہوں گے. بیعت ہے جو اللہ رسول سے وعدہ کیا، اس کی تجدید کا نام بیعت ہے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ ہم نے پیر سے وعدہ کیا، بہت وعدے کیے، ہم نے نبھایا کتنے؟ جو اپنے نفس کو آسان پڑا وہ نبھایا، جو نفس پہ مشکل ہوا وہ نہیں. رات کے 2 بجے مرید ہو کر کے گھر گیا، پہلا جو گناہ کیا مرید ہونے کے بعد وہ کہ وہ 2 بجے گھر گیا، 3 بجے سویا، اور اسی دن فجر کی نماز بستر میں ترک کر دی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی پیری مریدی ہے؟ اگر کوئی ناراض نہ ہو تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اگر ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں وارث پاک کا دامن بھی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ بھیونڈی والوں اگر برا لگے اس کے بعد نہ بلاؤ، مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر. ہم حنفی ہو کر بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، لیکن یہ فقط کفر پر بھی تو کسی کی توجہ ہو. مسجدوں کو ویران کر کے کیا اپنے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کام آ سکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی
میں محمد اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ بیزار ہے. غوث پاک اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جس سے رسول اللہ بیزار ہیں غریب نواز اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. میری قوم کے جوانوں اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. آپ ان کے دامن کی بات کرتے ہو. حدیث اٹھاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا. آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، حدیث پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دھیان سے سننا. نماز چھوڑ کر جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، مسجدوں کو ویران کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر رہے ہو، کھڑے کھڑے دیواروں کے پاس پیشاب کرتے ہو، اور اس کے بعد عشق مصطفیٰ کا دعویٰ. سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتار کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، موبائل چوریاں کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ. ارے عاشقوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اویسے قرنی تو فاروق اعظم جب ملنے آئے تو کہا عمر کام ہو گیا نا، اب آپ تشریف لے جائیں. آپ مجھے بتاؤ، فاروق اعظم جیسی ہستی کو کہا عمر کام ہو گیا اب آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ میرے سامنے گھاٹی بہت بڑی ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہنا، فرید الدین عطار نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ فاروق اعظم کو کہتے ہیں آپ کا کام ہوا حضور آپ تشریف لے جائیں، مجھے بہت بڑی گھاٹی پار کرنا ہے، مجھے عبادت کرنے دیں. اور ہم تو اذان کے بعد ہوٹلوں کی کرسیاں توڑ رہے ہیں. آپ اپنے منہ سے جو چاہے دعویٰ کر لیں. سیدنا ابو ہریرہ سے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکے تو بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا. رسول اللہ بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے صحابی کو منع کر رہے. میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، میرے پاس PDF میں کتابیں موجود ہیں، میں یہی بتا کے جاؤں گا. اور اگر آپ اپنے زوم باطل کے اندر عاشق رسول بنے ہیں تو بنتے رہیے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہمارے اسٹیجوں سے جو بے نمازی ہونے کے بعد بھی آپ کو جنتیں بانٹ رہے ہیں، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے ہی پوچھا جائے گا. رسول اللہ جن کے ساتھ بیٹھنے کو منع کرے انہیں جنت ہم بانٹ رہے ہیں. واللہ ہم اپنے آپ پہ بھی رحم کریں اور اس بھولی بھالی قوم پر بھی رحم کریں. ہمارا شاعر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں کو یاد کر کے شافع یوم النشور رو رہے ہیں، وہاں کو یاد کر کے جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے وہ صدیق و عمر رو رہے ہیں. جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ علی مرتضیٰ رات کی آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے ہیں جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، ایسے تڑپ کر مولا علی رات کے آخری حصے میں رویا کرتے تھے. اور آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا جرأت آئی ہے آپ کے اندر، اتنی بے خوفی؟ تو سن لو، مجمع الزوائد میں مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اور وہ اپنے آپ کو یقینی جنتی تصور کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. اگر ہزاروں کی تعداد میں یہ جوانوں کی تعداد موجود ہے تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر تم سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اتنی بڑی غلطی مت کرو. اگر دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہو، اگر کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہو، اگر سب کے لیے وقت نکالتے ہو، میرے عزیز میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر 10 منٹ کا وقت اللہ کی عبادت، اشرف افضل العبادات نماز کے لیے بھی نکال لیا کر. میرے بھائی جم کے لیے 1 گھنٹہ نکالتا ہے جسم بنانے کے لیے، قبر میں ان قبر کے بچھوؤں سے جسم کو بچانے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم بھی نکال لے. میرے بھائی وقت نکال لے، کم سے کم فرض ہی پڑھ لے. لیکن پڑھ لے یہ نہیں کہتا کہ سنتیں چھوڑ دے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ وقت میں قلت ہے، مسائل ہے، معاملات ہے، تو فرض کو ترک
न कर, सुन्नतों की पाबंदी भी कर, लेकिन कम से कम फर्ज तो पढ़ ले। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा हो सके तो बेनमाजी के करीब न बैठना, क्योंकि बेनमाजी पर लानत बरसती रहती है। जो उसके करीब बैठता है उस पर भी उसका असर आ सकता है। एक मर्तबा मेरे आका ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें महरूम न करे, अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, आका ये महरूम और बदबख्त लोग कौन है, महरूम और बदबख्त कौन है? तो आका ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ते वो महरूम भी है और बदबख्त भी है। क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, इसलिए अपने आप पर रहम करना। अगर आप ये सोच बैठे हो ना, अरे अल्लाह तो माफ़ करेगा, अल्लाह यकीनन अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन अल्लाह ऐलान कर चुका, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाहु अकबर, जो नमाजों में गफलत करते उनके लिए वैल है। तो जो सिरे से पढ़ते ही नहीं उनका अंजाम क्या है? इसलिए ऐ उवैसे करनी पाक की महफिल में आने वालों, आज आपको सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। आज फैसला करना होगा, अगर इशा पढ़कर नहीं आए, घर जाके पहला काम इशा पढ़ने का होना चाहिए और अहद कर लो, इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छूटेगी। फिर देखना इश्क़ मुस्तफ़ा की बरकतें तुम्हें कैसे नसीब होती है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, बात दूर निकल गई, जल्दी चलते हैं, मुझे उन्वान की तरफ जल्दी से आना भी है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे मुर्शिद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे आका मेरे मुर्शिद बाबा फरीद से कहा, फरीद मुझे आग चाहिए, और रात आधी गुजर चुकी है, आधी रात गुजर चुकी है। बाबा फरीद से कहा, फरीद आग चाहिए। मेरी तरह कोई मुरीद होता कहता, हुजूर आधी रात को आग ने मिलना कहाँ है ना? आजकल तो इतने होशियार हो गए, पीर साहब को क्या समझता है यार, यही हाल, न माँ बाप को कुछ समझता है न पीर साहब, आप भी को सब समझता, ये हालत हो गई। पीर कैसे थे? कुतुबुद्दीन जैसा पीर, फरीदुद्दीन जैसा मुरीद, पीर भी बेमिसाल, मुरीद भी बेमिसाल हैं। आज लोग मुझसे कहते हैं, सैयद साहब कोई ऐसा पीर बताओ जो पहुंचा हुआ हो। मैं कहा, पहुंचे हुए तो सभी पीर है मेरे अजीज, लेकिन तूने खुसरो बनना है तो तुझे निजामुद्दीन खुद बखुद मिलेगा। हाँ, तू खुसरो बनता नहीं और तू चाहता है कि महबूब इलाही तुझे मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मोबाइल चोरी कर, तू मस्जिद में चप्पल चोरी कर, खुतबे के वक्त जाके 2 रकअत पढ़ के बगैर दुआ के बाहर आ जा, और फिर तू चाहता है कि पीर महबूब इलाही मिले। तो तू चीटिंग करता है तो तुझे भी मिलना चिटर ही है, ये हंसने की बात नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं, मौला सैयद साहब गली में लोग चिटर फिर रहे हैं। मैंने कहा, जैसी अवाम वैसे लोग, जैसे को तैसा कमा तदीन तुदान, लोग खुसरो बने ना। एक मर्तबा किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा, हज्जाज शर्म कर, तू भी इमाम है, अबू बकर सिद्दीक भी इमाम थे, और तू इतना बदबख्त, वो कितने नेक थे। उसने हंस के कहा, तुम अबू हुरैरा बनो, मैं भी सिद्दीक अकबर बनूंगा, तुम ऐसे हो तो मैं भी ऐसा हूं। और जैसी पब्लिक होती है वैसे ही लोग होते हैं, उनके लीडर वैसे ही होते हैं जैसे पब्लिक होती है। ये लोगों के आने पे चीखते हो ना, वो आ गया तो तू क्या है? तू रात को गंदी फिल्म देखेगा तो वही होगा जो आज हुआ। तू सूद के लुक़मे खाएगा, वही होगा जो आज हुआ। अगर तू खुदा के यहां गिड़गिड़ाने लग, अल्लाह तुझे फिर से महमूद गजनवी अता करेगा। तू अपनी आंखों पे कंट्रोल कर, अल्लाह फिर से तुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी अता करेगा। पाप छोड़ते नहीं, लीडर सलाहुद्दीन जैसा चाहते हैं। गंदी फिल्में देखना छोड़ते नहीं, लीडर महमूद गजनवी जैसा चाहते। जैसे रहोगे वैसे ही तुम्हें लीडर दिए जाए। बेरहम, कातिल, मुजरिम, जानी, शराबी, आवारा, पापी। और सुन लो, अगर ऐसे पापियों को बदलने के लिए दुआ करोगे, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी दुआ भी नहीं सुनूंगा। जब तुम पाप करोगे तो मैं तुम पे जालिम मुसल्लत करूंगा। अगर जालिमों को बदलना है तो रैलियों की ताकत से नहीं बदला जा सकता। जालिमों को बदलना है तो तकवा और परहेजगारी की ताकत से बदला जा सकता है। इसलिए अपने आप पे रहम करो, अपनी नस्लों पे रहम करो, अपने बच्चों पे रहम करो। तकवे की ताकत ही कुछ और है, परहेजगारी की ताकत ही कुछ और है। तो जल्दी जल्दी से बात आगे बढ़ जाए। बाबा फरीद से कहा, फरीद मुझे आग चाहिए। फरीद आधी रात को निकले, कहां ढूंढे, वो जो चूल्हे का दौर,
गैस की सेगड़ियां तो नहीं थी ना, माचिस भी नहीं थी ना, चूल्हे का दौर, ठंडे हो जाते थे मगरिब के बाद चूल्हे। निकले घूम रहे, पीछे से भेजा एक दूसरे मुरीद को, जाओ मुंह पे कपड़ा डाल के कहना आग ले लो, आग आग ले। बाबा फरीद ने देखा, अरे आग, आग दोगे? हाँ देंगे। कितने में? एक आंख निकाल के दे, फिर आग देंगे। ये है इश्क, है ना। अक्ल वाले तो कहेंगे कि आंख निकालना ही हराम है। फतवे की जबान अहले अक्ल बोलते हैं। इश्क वाले तो फिर उसके ऊपर की करते हैं। अगर आपको मेरी बात हजम नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग तकरीर सुनने की बजाय सूंघने भी आते, तो मैं दलील पेश करूं। देखो, जब मुफ्ती अहमद रजा कहता है, तवज्जो है मेरी बात, मुफ्ती अहमद रजा कहता है, तो कहता है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब आशिक अहमद रजा कहता है, अब ऐसा नहीं कि जब वो मुफ्ती होता है तो आशिक नहीं होता, और जब आशिक, ऐसा नहीं, जब रंगे इफ्ता गालिब आया तो कहा रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। लेकिन जब रंगे इफ्ता मगलूब हुआ, रंगे इश्क गालिब आया, तो क्या कहा? क्या कहा? बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ। मुफ्ती बोल रहा था तो रोका, और इश्क बोलने लगा। जब इफ्ता मगलूब हो गया, इश्क बोला तो कहा बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। मेरे उस्ताद जब ये शेर पढ़ते थे तो वो कुछ और रंग में कहते थे, लेकिन मैं यह स्टेज पे नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप कहेंगे तो कह सकता हूं। वो इस तरह कहते थे, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको कहा तेरे बाप से क्या करने का। वो ये कहते थे। जब हमें पढ़ाते वक्त ये शेर पढ़ते थे तो कहते थे तेरे, वो बैठे हुए को नहीं कहते थे, वो उनको कहते थे। तो इश्क वाले कानून के ऊपर की बात करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब इश्क में बेखुदी हो जाए। हाँ ये बात है। तो फरीद ने, बाबा फरीद ने मेरे मुंह आंख निकाल दी, दे दिया, दे दिया। आग ली, आए, अच्छा आंख पे पट्टी बांध ली, सर झुकाया, दे दिया। इश्क में कुर्बानी देते, जताते नहीं है। जो बताए और जताए वो इश्क नहीं होता। इसलिए कि महबूब सब देकर, महबूब को सब देकर कोई एहसान नहीं होता, बल्कि कहते अगर तू करम करे तो तेरा एहसान है। यही ना। आपको मैं बताऊं, अभी आगे बात आएगी तो अर्ज करूंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। आपने उन्वान मुझे बहुत बड़ा दिया हुए से करनी का, तो मैं आपको बात बताऊंगा, इश्क की बात। अल्लाह करे किसी के दिल में उतरे तो मेरी भी निजात और आपकी भी निजात, और मैं भी आप ही में से हूं, बल्कि आपसे गिरा पड़ा गैर गुजरा हूं। अल्लाह करे आपके सदके मुझे भी इश्क रसूल नसीब हो जाए। मुझे तो डर लगता है, कोई कहता तुम आशिक हो, मैं सोचता हूं कि या अल्लाह अगर हाँ कहूंगा तो झूठ हो जाएगा, और ना कहूंगा तो कुफ्र हो जाएगा, तो मैं कहूं क्या। ये हाल है। हम तो डरते हैं इस कदर। लेकिन सुनो सुन्नियों, आंख पे पट्टी बांधी, आग दे दी, हुजरे में चले गए। सुबह को आए, आंख पे पट्टी बंधी थी। मुर्शिद ने सबके साथ, अब सबको पता चल गया था कि आंख देकर आग ली। मुर्शिद ने पूछा फरीद क्या हुआ? तो कहा हुजूर आंख आई है। आंख? मुर्शिद ने कहा आई नहीं, वो तो सवाई है, यानी एक की सव्वा हो गई है। आज भी बाबा फरीद की नस्ल की शान ये है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार की करामत है कि बाबा फरीद ने जब कपड़ा हटाया तो जो आंख निकाल के दी थी उससे कुछ आंख और बढ़ के खूबसूरत हो गई। और जो माँ की तरफ से भी फरीदी हो, बाप की तरफ से भी फरीदी हो, आज भी उसकी एक आंख और आंख से थोड़ी बड़ी और खूबसूरत होती है।
عشق یہ ہے. عشق کون سا؟ محبوب کے لیے سب دیا.